ورفعنا لک ذکر کی، ورفعنا لک ذکرک، اس کی تشریح ہر مکتبہ فکر نے اپنے انداز سے کی ہے، مگر صوفیہ نے اس کی تشریح، تعبیر، تفسیر اپنے انداز سے کی، اور اپنے انداز سے صوفیہ نے اس کی تشریح کی نہیں، اس کی حقیقی تعبیر کا مشاہدہ کیا۔ اس فرق کے ساتھ کہ جو صوفیہ کرام لکھنے سے رغبت رکھتے تھے، شاعری کے ساتھ رغبت رکھتے تھے، یا انہوں نے نثر میں کچھ تحریر کیا، تو انہوں نے مرتبہ محمدی کے اوپر سیر حاصل لکھا، اور جو انہوں نے لکھا شاید اہل ظاہر، اہل دنیا اس طرح کی ایک مثال بھی نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی بعثت کے بعد ہمارا اس دین میں پیدا ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا کرم ہے۔ کیا رحمت للعالمین، اللہ پاک کی جو رحمت ہے، کیا اس کی شروعات ولادت بعثت کے بعد ہوئی، ولادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوئی؟ اس سے پہلے کیا رحمت نہیں تھی؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، تو کیا اس سے پہلے رحمت نہیں تھی؟ بہت سے انبیاء کے زمانے میں تھی۔ اس کا میری حقیر سی سمجھ میں جو بات آئی ہے، جو نقطہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے جو رحمت تھی وہ رحمت عمومی تھی، رحمت عامی تھی۔ حضور کی ولادت کے بعد رحمت خصوصی ہوئی، رحمت خاص ہوئی۔ اس کا خارج میں جو اثرات مرتب ہوئے، جیسے کہ آپ بتایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، تو باطل لرز گیا آپ کی پیدائش سے، کیونکہ ظاہری طور پہ ایک بچے کی طرح ہی ولادت ہوئی ہے۔ دائی حلیمہ نزدیک ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت بی بی آمنہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی ولادت سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، نور سے منور ہو گیا، وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ اور اہل نظر جو کہتے ہیں کہ اس دن کعبۃ اللہ حضور کی جائے پیدائش، حضور کی جائے رہائش کی طرف تھوڑا سا جھکا ہوا تھا، خم تھا اس طرف۔ حقیقت رحمت للعالمین اور حقیقت ورفعنا لک ذکرک، اس کا جو علماء دین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ ہمیشہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جڑا رہے گا، یہ بھی تعبیر صحیح ہے۔ لیکن صوفیہ کرام جن کے قلوب پر القاء ہوا حضور کی نبوت، حضور کی حقانیت کے کچھ پرتوب ان پر مرتب ہوئے، ان پر آشکار ہوئے، وہ بے ساختہ بول اٹھے۔ جیسے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی مثل نے ٹولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، ان سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ وار صدقڑے جاندیاں تے، ان ابردیاں مفت وکاندیاں تے شل آمن او وتوی او گھڑیاں۔ تو دوسری طرف میاں محمد بخش صاحب آپ فرماتے ہیں، جے لکھ نال عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام انان دے لائق ناہی کی کلمے دا کانا۔ اس طرح بیشتر صوفیہ کرام نے جب مرتبہ محمدی کی آگاہی حاصل ہوئی تو زبانیں گنگ ہو گئیں کہ وہاں کوئی جا نہیں تھی بولنے کی۔ اب
یہ تو وہ لوگ تھے جو شاعری میں جنہوں نے اپنا مدعا، جو حقائق ان کے اوپر منکشف ہوئے، انہوں نے آشکار کرنے کی کوشش کی. لیکن بتفصیل کچھ صوفیہ کرام ایسے ہوئے ہیں جو فلسفیانہ ذہن رکھتے تھے. جب وہ حقیقت ان پر آشکار ہوئی تو ان الفاظات میں وہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، آپ کا مقام ہر دنیا دار، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مختلف نوعیت کا ہے. یہ اس کے اپنے ظرف، اپنی ذہنی استعداد، اپنی قلبی استعداد، اپنی روحانی استعداد کے مطابق اس نے پایا حضور کے مقام کو. جیسا کہ صوفیہ میں سے کچھ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا. شیخ سعدی فرماتے بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو اس طرح کے بیشتر ہمیں مثالیں ملیں گی جو جاہ و جلال حضور کی نبوت کا، حضور کی شان کا صوفیہ کی زبان سے آپ کو ملے گا، وہ عام لوگوں کی زبان سے نہیں ملے گا. حقیقت ورفعنا لک ذکرک کیا ہے؟ آپ کا ذکر ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا. تو بلندی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پہلے تو ہمیں رحمت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے، اور پھر دوسرے ہی سٹیپ میں ہمیں جہانوں کی ہمیں آشنائی ہونی چاہیے کہ جہان کتنے ہیں. ایک تو دنیا جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ان حقائق کے لیے ہمارا شعور، ہمارے حواس ابھی اس کا ادراک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. لیکن ہم سے پہلے جن اولیاء اللہ نے اس کا ادراک کیا، اس حقیقت تک پہنچے، یا اس حقیقت محمدی کا کچھ نہ کچھ پرتو کا مشاہدہ کیا، وہ اپنی کیفیات اس طرح سے بیان فرماتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی، حضرت بایزید بسطامی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی. آپ کے کمالات ولایت پہ کس کو شک ہے؟ ایک دنیا گواہ ہے. تاریخ اسلام میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر آپ کے بعد شیخ محی الدین ابن عربی، آپ بھی اپنی مثال آپ، اور حضرت منصور حلاج، کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ حضرت شاہ منصور، ان کی مثال ساری دنیا جانتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے حالات کا جائزہ لیں. اس وقت ہمیں علاقہ ہے، ہمیں تعلق ہے صرف انہوں نے جو نبوت کے نور اور نبوت کی حقیقت بیان کی ہے، ہم اس کو زیر بحث لا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. ذوق پرواز گروپ کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ تشنہ پہلو، وہ ایسے پہلو جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے ہیں، وہ منظر عام پہ اب آ جانے چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ تعلق رکھتا ہے حضور کی ولادت سے. تو جب تک اس نعمت جو اللہ پاک نے پوری کائنات پہ کی، حضور کی بعثت، حضور کی ولادت، پہلے تو اس اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون آیا ہے. بظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، لیکن اس حقیقت کا ادراک ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. ادراک اس کا کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ فرمان ہوتا ہے محمد کو محمد کے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. محمد کی حقیقت صرف محمد کا خدا ہی جانتا. تو
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود کیا مقام رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو چاہیے کہ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی لکھی ہوئی تذکرۃ الاولیاء 900 سال سے چلی آ رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ حضرت بایزید بسطامی کے حالات زندگی ان پر پڑھیں، آپ کے مجاہدات کا مشاہدہ کریں، تو پھر آپ کو جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں اور یہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ عام عالم دین نہیں کہہ رہا، یہ وہ صاحب مجاہدہ ہیں کہ حضرت مولانا روم، حضرت شاہ منصور، حضرت جنید بغدادی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، مولانا جامی، شیخ سعدی، کس نے نہیں آپ کے گن گائے، کس کے نہیں تذکرے کیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی نسبت، حضرت بایزید بسطامی کی نسبت کے متعلق حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدیں جا۔ عرش کے نیچے اگر کوئی مقام ہے ادب کا، نازک تر مقام ہے، عرش سے بھی نازک تر مقام اگر کوئی ہے تو وہ ہے بارگاہ رسالت۔ بارگاہ رسالت عرش سے نازک تر مقام ہے۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدیں جا، کہ جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی جیسی ہستیاں اونچا سانس نہیں لیتی جس مقام پہ، وہ مقام ہے بارگاہ رسالت۔ بارگاہ رسالت کیا ہے؟ مرتبہ محمدی کیا ہے؟ نور نبوت کیا ہے؟ اس کو سوائے صوفیہ کرام کے اس حقیقت تک پہنچنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی، جب آپ کو روحانی مکاشفات ہوئے، طویل مجاہدات کے بعد آپ پر روحانی مکاشفات کا نزول ہوا اور آپ نے بچشم حقیقت، بچشم یقین، بچشم قلب اللہ پاک کی ثنائی کا مشاہدہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ اور کیا چاہتا ہے۔ یہاں میں بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے مدعا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ علیم و کریم ہے، اس لیے تجھ کو تجھ ہی سے طلب کرتا ہوں، صرف اپنا قرب عطا کر کے مجھے ما سوا سے نجات عطا کر دے۔ اس طرح کے کلام کے بعد مجھے تاج کرامت عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے حق دیکھ لیا اور حق پا لیا۔ میں نے عرض کیا میں نے تو حق کو حق کے توسل سے پایا اور دیکھا، پھر میری حمد و ثنا کے صلہ میں مجھے ایسے پر عطا کیے گئے جن کے ذریعے میدان عزت میں پرواز کرتے ہوئے میں نے قدرت کے صنائع کا مشاہدہ کیا۔ یعنی مجھے ایسے پر عطا کر دیے گئے، روحانی پر عطا کیے کہ میں نے اللہ پاک کی جتنی صنائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے دنیا میں، جو کائنات میں خلق کیا ہے، عالم امر میں خلق کیا، ظاہری عالم خلق کیا، نورانی عالم خلق کیا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ان پروں کے ذریعے سے۔ مجھے طاقت پرواز عطا ہوئی تو میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ جب میں نے مشاہدہ کیا، کر لیا، تو خدا نے اپنی قوت و زینت سے مجھے قوت و زینت بخشی، تاج کرامت سر پر رکھ کر اور میرے آگے در توحید کھول دیا۔ توحید کیا ہے، در کیا ہے، اس کے اوپر سیر حاصل کبھی انشاءاللہ پھر نشست ہوگی۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 80 نو زندگی عطا کی گئی۔ مطلب یہ سارا واقعہ حضرت بایزید بسطامی عالم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں، ظاہری عالم میں نہیں دیکھ رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس پر بھی انشاءاللہ
بتفصیل اس کو بہت سے لوگ خواب کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت سے لوگ وہمہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہیلوسینیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو شیزوفرینیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بتفصیل ایک پروگرام کریں گے کہ صوفیہ کرام کو جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کا شیزوفرینیا یا ہیلوسینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی طرح حقیقت ہوتے ہیں، اسی طرح ٹھوس ہوتے ہیں جیسا کہ یہ عالم۔ اب اگر یہ بات بیچ میں رک رہی ہے، پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ میں یہاں پہ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ حضرت باعث بسامی کو خواب آیا تھا، انہوں نے خیال میں یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ بہت ساری چیزیں مابعد طبیعتی پہلو رکھتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ حضور نے جنگ بدر میں کینکریاں اٹھا کر پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ کینکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ وہاں پہ اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، ید اللہ فوق ایدہم جن کے متعلق اترا، حضور نے بیعت فرمائی تو فرمان ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں حقیقت آپ بھی دیکھ رہے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حقیقت والے ہی دیکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں تو ایک بچہ پیدا ہوا، اور قرآن فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں آپ۔ تو گزارش یہ ہے کہ صوفیاء کے مشاہدات میں شک اس لیے جائز نہیں ہے کہ صوفیاء کی ساری زندگی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرات پہ گزرتے ہوئے وقف ہوتی، سنت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، ان کے مشاہدات پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان کا سینہ نور نبوت سے مستنیر ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔